السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کا بیان کیا جائے گا جن سے روزہ نہیں جاتا، یعنی کل آپ نے سماعت کیا نواقض روزہ، یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آج انشاءاللہ وہ مسائل بیان کیے جائیں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس روزے دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ یعنی اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی اس پر روزے کی قضا ہے۔ یعنی جو جان بوجھ کر قے کر دے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا کرے، اور اگر خود ہی قے ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، یعنی روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں روزہ نہیں توڑتی، پچنا اور قے اور احتلام۔ یعنی پچنا لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور پچنا غالباً ہجامے کو کہتے ہیں کہ ہجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور یوں ہی قے الٹی اگر ہو جائے تو خود ہی اگر ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کیے جا رکھے ہیں، تو ان چیزوں کا بیان ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ان چیزوں سے روزہ مکروہ بھی ہوتا ہے یا نہیں، تو اس سے اس باب کا تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ کہ یہ وہ فعل جائز ہے یا ناجائز، یعنی فعل ناجائز ہے یا جائز ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بلکہ بتانا مقصود ہے کہ اگر وہ فعل کرے گا تو روزہ اس سے نہیں جائے گا۔ البتہ مکروہات روزہ بھی انشاءاللہ میں ابھی بیان کروں گا کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، چاہے وہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرط کہ یاد دلانے کے بعد اس نے یہ کام کیا ہو۔ یعنی یاد دلانے والا اسے یاد دلا رکھا ہے کہ بھائی آپ روزے سے ہیں اور آپ کھانا کھا رکھے ہیں یا پانی پی رکھے ہیں، اسے یاد نہیں آیا کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں، اس کے باوجود بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس وقت جب کہ یہ یاد دلانے کے بعد بھی کھائے اور پیے۔ لیکن اس صورت میں کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر، یعنی روزہ تو فاسد ہو جائے گا، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔
کسی روزے دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ روزے سے ہے اور پھر بھی کھا رہا یا پی رہا ہے بھول کر، تو آپ کو چاہیے کہ اسے یاد دلا دے۔ اگر یاد نہ دلایا تو گناہ گار ہوگا، مگر جبکہ روزہ دار بہت کمزور ہو۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ دار کمزور ہے اور اتنا زیادہ کہ اگر اسے یاد دلا دوں گا یہ کھانا چھوڑ دے گا، اور اگر کھانا چھوڑ دے گا تو یہ باقی عبادات وغیرہ نہیں کر پائے گا کمزوری کی وجہ سے، یا کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کل کا روزہ اس کے اوپر دشوار ہو جائے، تو پھر فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ اسے یاد نہ دلائے، یعنی اسے کھانے دے، اور جب وہ کھا چکے تو پھر اسے آپ بتا دیں کہ بھائی تم روزے سے ہو۔ یعنی دیکھیے شریعت میں کتنی آسانیاں ہیں۔ وہ لوگ بڑا تعجب ہوتا ہے ان پر جو کہتے ہیں کہ شریعت بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، کون شریعت پہ عمل کر سکتا ہے، یہ کون اس پر عمل کر پائے گا۔ یہ تو سب سست کاہل اور نکموں کی بولی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت اپنے ماننے والوں کو آسانی بھی دے رکھی ہے، شریعت پہ عمل کرنے والوں کے لیے شریعت میں آسانی بھی ہے کہ ایک آدمی ہے کمزور ہے، جبکہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اسے یاد دلا دیں کہ آپ کسی روزے دار کو آپ کھاتے ہوئے دیکھیں کہ وہ کھانا کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ یاد دلا دیں۔ لیکن اگر وہ کمزور ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اپنی کمزوری کے سبب دوسری عبادات وغیرہ نہیں کر پائے گا، اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا، اور اگر یہ کھا لے گا تو اسے تقویت مل جائے گی، یہ دیگر عبادات نماز وغیرہ تراویح اچھے سے پڑھ سکتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اسے کھانے دے اور پھر بعد میں یاد دلا دے۔ یعنی کمزور آدمی کے لیے ہے، کتنی آسانیاں شریعت میں ہیں۔ اس لیے تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رکھے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہیں۔ اگر تندرست توانا آدمی کو آپ کھاتے ہوئے دیکھیں تو فوراً آپ یاد دلا دیں کہ تم روزے سے ہو۔ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار یعنی دھول اڑ کر حلق میں چلی گئی، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں آپ کا ٹوٹے گا کہ دھواں خود ہی حلق میں چلا گیا، یا دھول اور غبار اڑ کر حلق میں چلی گئی، یا مکھی چلی گئی، تو ان تمام صورتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر خود قصدن یعنی جان بوجھ کر دھواں اپنے حلق میں پہنچایا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا اس کو یاد ہو، چاہے وہ کسی چیز کا دھواں ہو، اور اگر کسی طرح پہنچایا یا یہاں تک کہ اگربتی جو ہوتی ہے نا اسے جلا کر خوشبو، جو اگربتی ہم جلاتے ہیں خوشبو سلگتی ہے، اس نے منہ کے قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، یعنی اگربتی جلائی اور جلانے کے بعد اس کا دھواں منہ اور ناک سے اگر اس نے کھینچا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ یاد ہو، یعنی اسے یاد ہے کہ روزے سے اور حقہ پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا، یعنی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر حقہ پیے گا تو اس پر روزے کی تو ایک قضا ہے، اس کے علاوہ کفارہ بھی ہے، یعنی 60 روزے اسے متواتر رکھنے پڑیں گے۔ تیل یا سرما لگایا، یعنی سر میں تیل لگایا یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو جب بھی نہیں ٹوٹا، یعنی آنکھوں میں سرما لگایا اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا اور اس کا رنگ بھی جو ہے تو تھوک میں نظر آیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا،
یعنی اس نے عورت کا بوسہ لیا اور اسے انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا، یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کے شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جمع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا ہو، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اسے صرف دیکھا اور دور سے ہی خیال جمایا، حالانکہ بیہودہ یہ سب تصورات ناجائز ہے، غلط ہے، لیکن اگر خیال جما ہی لیا اور خیال جمانے سے بیہودہ تصورات اور امیجنگ سے اسے اگر انزال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ غسل کیا اور پانی کی خنقی اندر محسوس ہوئی، یعنی اس کی ٹھنڈک، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، یعنی پانی بالکل تھوک دیا اس نے، یا صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوٹی، دوا اس نے پیسی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز یعنی ہلکی چیز، کوئی چھوٹی باریک چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا ہو، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا، یعنی ان تمام چیزوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر گھونپ دیا، یعنی روزے دار کو کسی نے نیزہ مارا یا تیر اس کے پیٹ میں مارا اور وہ اس کے پیٹ میں چلا گیا، پیٹ تک، اگرچہ اس کا پھل یعنی جو تیر کے سامنے کا حصہ ہوتا ہے یا نیزے کے پیٹ کے اندر رہ گئی، یعنی وہ ٹوٹ کر پیٹ کے اندر رہ گیا، یا اس کے پیٹ میں جھلی تک زخم تھا، کسی نے کنکری ماری کہ اندر چلی گئی، یعنی زخم اوپن ہے اور پیٹ تک، پیٹ کی جھلی تک وہ زخم ہے، اور کسی نے کنکر ہی پھینکی اور وہ چلی گئی اندر تک، تو روزہ نہ ٹوٹا، یعنی ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خود اس نے یہ سب کیا اور بھال یا پیکان یا کنکری اندر رہ گئی تو جاتا رہا، یعنی اگر اس نے خود اپنے ہاتھ سے پیٹ میں تیر گھونپی اور اس کا ٹکڑا اندر رہ گیا، یا نیزہ مارا، یا زخم تھا پیٹ کی جھلی تک اور کنکری اس نے خود ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی اور اگر مارتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ گیا، اگر مکھی حلق میں جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر اس نے نگل لی تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے جمع کر رہا تھا، یاد آتے ہی الگ ہو گیا، یا صبح صادق سے پیشتر جمع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی الگ ہو گیا، روزہ نہ گیا، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال ہو گیا ہو، یعنی اگرچہ بعد میں انزال ہو گیا ہو لیکن اس سے روزہ نہیں جائے گا، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونا یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا کہ جدا ہونے کی حرکت جمع نہ کی، اور اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوا، اگرچہ صرف ٹھہر گیا، یعنی الگ نہیں ہوا اور صرف ٹھہرا ہی رہا اور حرکت نہ کی، روزہ جاتا رہا، یعنی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا اور ویسے ہی اس نے جو ہے تو اگل دیا، جیسے مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو حکم ہے کہ فوراً کھانا پینا چھوڑ دیں۔ کھانا کھا رہا تھا، بھولے سے یاد آیا تو فوراً اس نے لقمہ پھینک دیا، یا صبح سحری کر رہا تھا اور صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اس نے لقمہ پھینک دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر نگل گیا تو دونوں صورتوں میں روزہ چلا جائے گا۔ احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ کبیرہ ہے،
قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان کی برائی بیان کرنا۔ ویسے بھی روزے کے علاوہ بھی غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اور روزے کی حالت میں بھی غیبت کرے گا تو ڈبل گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، یعنی کسی کی برائی کرنا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے بھی سخت گناہ ہے، اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے نا، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کی نورانیت برکتیں یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو وہ بزرگ ایک دم گھبرا گئے، کہا کون سا گناہ ہو گیا تجھ سے؟ ایک دم چہرہ ان کا خوف کے مارے پیلا پڑ گیا، چہرے پہ گھبراہٹ ہے۔ اس نے جب کہا کہ حضور مجھ سے زنا ہو گیا ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا سکون کا سانس لیا اور کہتے ہیں کہ میں تو سمجھا تھا کہ کہیں تو نے کسی کی غیبت تو نہیں کر دی۔ یعنی بتائیے بزرگوں کا یہ جو اضطراری فعل ہے یہ بتا رہا ہے کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں کہ غیبت کرنا زنا سے بھی برا ہے، اس لیے مسلمانوں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو اور کسی کی بھی غیبت اور برائی نہ کرو۔ جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگر سارے دن جنوب رہا، روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ اور حرام ہے۔ یعنی ناپاک رہا، ناپاکی کی حالت میں ہی ہے اور صبح ہو گئی، اس سے روزہ نہیں جائے گا، لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ نماز چھوٹ جائے یہ سخت حرام اور گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جنوب یعنی ناپاک آدمی جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جن یعنی پری سے جمع کیا، پری یہ جناتوں کی ایک قسم ہے، تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا، یعنی پری وغیرہ اس سے اگر جمع کیا تو جب تک کہ انزال نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی جب کہ انسانی شکل میں نہ ہو، یعنی جب کہ پری اپنی شکل میں آئی ہو، انسانی شکل میں نہ ہو۔ اور اگر انسانی شکل میں ہو تو وہی حکم ہے جو انسان سے جمع کرنے کا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے اوپر سماعت کیا کہ فوراً الگ ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہوا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق میں اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی تل یا اس سے باریک کوئی چیز ہے چبا کے حلق کے اندر کر لی تو روزہ نہیں جائے گا، لیکن اگر اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ اگر حلق میں محسوس ہوا تو یقیناً پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ مسائل تھے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب میں کچھ مسئلے انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں روزے کے مکروہات کے تعلق سے، کہ روزے میں کیا کیا کام کرنا مکروہ ہے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ اور گندی باتیں کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں اور روزے میں اور زیادہ حرام، اور ان کاموں کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ یعنی اگر کوئی چغلی کرے، غیبت کرے، جھوٹ کہے، گالی دے، بیہودہ باتیں کرے یا کسی کو تکلیف پہنچائے تو ان تمام صورتوں میں روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ بلا عذر شرعی اگر کوئی چیز چکھتا ہے یا چباتا ہے تو یہ روزے میں مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر بہت زیادہ بد مزاج ہے اور جلدی اس کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے، کہ نمک کی کمی یا زیادتی اگر ہو گئی، یعنی نمک کم و بیش ہو گیا کھانے میں اور یہ اس کی ناراضگی کا سبب بنے گا، یعنی اس کی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے گا، تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں، یعنی عورت تھوڑا سا لے کر زبان پہ چکھ سکتی ہے لیکن پھر اسے تھوک دے۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں ہے جو اسے کھلائی جائے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے دے، کیونکہ حیض و نفاس والی عورت کے اوپر روزہ نہیں ہے، اور کوئی ایسا بے روزہ آدمی بھی وہاں موجود نہیں ہے، یعنی عذر شرعی کی بنیاد پر جس نے روزہ نہ رکھا ہو، کوئی ایسا شخص بھی وہاں پہ نہیں ہے جو روٹی چبا کر دے دے،
تو بچے کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں ہے، یعنی عورت چبا سکتی ہے، یہ عذر ہے چبانے کے لیے۔ چکھنے کے وہ معنی نہ کہ جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لینا، کہ یوں تو کراہت کسی روزے کیسی روزہ ہی جاتا رہے، ہے نا، یعنی کراہت کیا، اس سے تو روزہ ہی چلا جائے گا۔ جیسے عموماً ہم بازار جاتے ہیں اور جب انگور خریدتے ہیں تو کھٹے یا میٹھے، ہے نا، چکھنے کے لیے ہم ایک دو انگور کھا لیتے ہیں، یا کوئی اور چیز جو ہے تو مزے کے لیے، بھائی ٹیسٹ ہے یا نہیں، تو چکھنے کے لیے۔ تو چکھنے سے مراد یہ نہیں ہے یہاں پہ کہ تھوڑا سا توڑ کر کھا کے اس کو اندر کر لینا، اس صورت میں تو روزہ ہی چلا جائے گا، بلکہ کفارہ بھی اس میں دینا پڑے گا۔ اگر کفارے کے شرائط پائے گئے تب تو اس کے اوپر میں کفارہ بھی آ جائے گا۔ چکھنے سے یہاں یہ مراد ہے کہ زبان کے اوپر رکھیں اور پھر جو ہے تو اسے تھوک دیں۔ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے۔ یعنی کوئی چیز آپ نے خریدی اور جانتے کہ اگر میں چکھے نہیں دیکھوں گا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اس صورت میں چکھنے کی اجازت ہے، اور اتنا ضروری اگر نہیں ہے اور چکھا تو پھر روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا ہے، فرض روزے کا حکم ہے، نفل میں کراہت نہیں جبکہ اس کی حاجت ہو، یعنی جبکہ ضرورت ہو تب، اگر ضرورت نہیں ہے تو نفلی روزے میں بھی نہیں چکھنا چاہیے۔ عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا، یعنی منی خارج ہو جائے گی۔ اگر اس بات کا خطرہ ہے تو پھر عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا، ہے نا، اسے چھونا، اس کے بدن کا چھونا، یہ سب مکروہ ہے۔ یا پھر اسے یہ خوف ہو کہ جماع میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقاً مکروہ ہے۔ یوں ہی مباشرت فاحشہ، یعنی بغیر کپڑے کے حائل کی عورت سے قریب ہونا، یہ بھی جو ہے تو مکروہ ہے۔ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی، مونچھ میں تیل لگانا، سرما لگانا مکروہ نہیں، یعنی آپ گلاب وغیرہ یا عطر یا مشک وغیرہ یہ سونگھ سکتے ہیں، داڑھی میں تیل لگا سکتے ہیں، سر میں تیل لگا سکتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، یہ مکروہ نہیں، مگر جبکہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں۔ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر زینت کے لیے سرما لگایا تو مکروہ ہے، یا پھر داڑھی میں اس لیے تیل لگا رہا ہے کہ داڑھی اور بڑھے گی جبکہ پہلے سے ہی ایک مشت داڑھی ہے، اور بڑھنے کے لیے تیل لگا رہا ہے، تو تب یہ مکروہ ہے، اور روزے کے علاوہ بھی یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ اور روزے کی حالت میں تو بدرجہ اولا مکروہ۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے، روزے میں بھی مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، یعنی سوکھی ہو یا گیلی ہو، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی وقت مکروہ نہیں۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر بعد روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یعنی احناف کے نزدیک مذہب حنفی میں ایسا نہیں ہے، بلکہ مسواک کبھی بھی کر سکتا ہے، سنت ہے۔ فسد کھلوانا، پچھنے لگوانا مکروہ نہیں جبکہ ذوف کا اندیشہ نہ ہو، اور اندیشہ ہو تو مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ غروب تک مؤخر کرے۔ فسد کھلوانا یعنی رگوں میں سے جو فاسد خون ہوتا ہے، اطباء جو ہوتے ہیں ڈاکٹرز، وہ رگوں میں سے فاسد خون نکالتے ہیں، تو وہ خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسی پچھنا لگانا یعنی حجامہ کرانے سے بھی، جو حجامہ ہوتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ عوامی خیال ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو ضرورت پڑی، ڈاکٹر نے آپ کے بدن سے خون نکالا ٹیسٹ کرنے کے لیے تو نکال سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بدن سے خون نکلا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ٹھوکر لگی خون نکل گیا یا کسی اور وجہ سے خون نکلا، تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، جبکہ پچھنا لگانے یا فسد کھلوانے جیسے رگوں سے خون نکالنے میں اگر کمزوری کا اندیشہ ہے تب مکروہ ہے، چاہیے کہ افطار تک ٹھہر جائے، افطار کے بعد پھر پچھنا کروا لے یا حجامہ کروائے۔ روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی خوب مبالغے کے ساتھ پانی چڑھانا، ہے نا۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ بھر منہ پانی لے، یعنی منہ بھر کے پانی لے لیا، اور وضو و غسل کے علاوہ
ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا یہ سب مکروہ نہیں ہے نا. یعنی عوام میں یہ مشہور ہے کہ بھئی ٹھنڈک کے لیے کلی نہیں کر سکتا ہے، سر پر پانی نہیں ڈال سکتا ہے، بار بار منہ نہیں دھو سکتا ہے، یا روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے غسل نہیں کر سکتا ہے. تو یہ عوامی خیال ہے اور غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈک کے لیے وہ غسل بھی کر سکتا ہے، کلی بھی کر سکتا ہے، سر کے اوپر پانی بھی ڈال سکتا ہے. ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹتا ہے تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ نہ ہونا چاہیے. یعنی عبادت میں دل تنگ نہ ہو بلکہ فراخ دلی سے عبادت کریں اور پریشانی ظاہر کرنے کے لیے سر پہ پانی نہ ڈالے، بدن پہ گیلا کپڑا نہ لپیٹے. پانی کے اندر ریاح خارج کرنے سے روزہ نہیں جاتا. مثلا کوئی تالاب میں، حوض میں یا سوئمنگ پول میں یا پھر ندی وغیرہ میں نہا رہا ہے اور ہوا خارج کر دیا پانی میں تو اس سے روزہ نہیں جاتا مگر مکروہ ہے. اور روزے دار کو استنجے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے. یعنی اور دنوں یہ حکم ہے کہ استنجا کرنے میں نیچے کو زور دیا جائے اور روزے میں یہ مکروہ ہے. یعنی روزہ کرنے جب بیٹھے تو زیادہ زور نہ لگائے ہے نا، بلکہ بغیر مبالغے کے استنجا کریں. منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزے کے بھی ناپسندیدہ ہے اور روزے میں مکروہ ہے. تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن خوب تھوک منہ میں جمع کر کے اس کو پھر اندر کرنا یہ مکروہ ہے اور ویسے بھی ناپسندیدہ ہے. رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ذوف آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو. یعنی اتنی محنت کا کام، مشقت کا کام ہے نا، جیسا کہ نان بائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، نان بائی نے روٹی پکانے کا کام کرنے والا اسے انگار کے قریب ہی کھڑے رہنا پڑتا ہے. ایسی باورچی وغیرہ طباخ جسے کھانا پکانا ہو انگار کے قریب رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی گرمی اور شدت اور تکلیف اور محنت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو جائے. پھر باقی دن تو اسے چاہیے کہ آدھا دن دوپہر تک کام کرے، باقی دن میں آرام کرے. یہی حکم معمار، مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے کہ زیادہ ذوف کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزے ادا کر سکیں. یعنی جو خوب محنت کا کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ زیادہ محنت کے کام نہ کرے، آدھا دن تک کام کرے، باقی دن آرام کرے تاکہ روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف اور دقت نہ ہو. اگر روزے رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا. یعنی اسے یہ گمان ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاؤں گا. تو حکم یہ ہے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے، جبکہ کھڑا ہونے سے اتنا ہی عاجز ہو جو باب صلاۃ المریض میں گزرا. یعنی نماز کے بیان میں، جو مریض کی نماز کے بیان میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ عاجز ہے کہ ٹیک لے کر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے نا، کسی آدمی کے سہارے سے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اگر اتنا اسے اندیشہ ہے کہ روزہ رکھوں گا تو اتنا کمزور ہو جاؤں گا تو حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، ورنہ اس کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہونے کا شک ہو جائے. یعنی اتنی تاخیر سحری میں کرنا کہ بھئی سحری کا وقت ہی ختم ہو جائے یہ مکروہ ہے، بلکہ سحری کے وقت پر اٹھ جائے اور سحری اچھی طریقے سے کھائے، کیونکہ یہ سنت بھی ہے، اس میں برکتیں بھی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل روزے کے اور دیگر مسائل بیان کیے جائیں گے، جیسے اگر روزہ ٹوٹ گیا یا توڑ دیا تو کس صورت میں کفارہ لازم آتا ہے اور کس صورت میں کفارہ لازم نہیں آتا ہے. رب تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا اسے قبول فرمائے اور ہمیں مسائل شریعہ سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.